السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو فیکٹس۔ دوستو، دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6670 کلومیٹر ہے۔ یہ افریقہ کی سب سے بڑی جھیل وکٹوریہ جھیل سے نکلتا ہے۔ اس علاقے میں بارش بہت ہوتی ہے، لہٰذا بہت گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں ہاتھی، شیر، گینڈے، جنگلی بھینسیں، ہرن، نیل گائے اور دریائی گھوڑے، مگرمچھ اور گھڑیال وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ حاصل ہے۔ دوستو، جب یہ دریا سوڈان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے، کیونکہ دریا ایک زبردست دلدل سے گزرتا ہے۔ یہ دلدل دنیا کا سب سے بڑا دلدل ہے، یعنی 700 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہاں ایک قسم کی گھاس پاپائرس پائی جاتی ہے جو پورے دلدل پر چھائی رہتی ہے۔ یہ اتنی گھنی گھتی اور مضبوط ہے کہ اس پر ایک ہاتھی کھڑا ہو جائے تو وہ نیچے نہیں جائے گا اور سیدھا کھڑا رہے گا۔ دریا کا پانی گھاس کے نیچے نیچے بہتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ پانی کہاں ہے۔ یہاں سارس، بگلے اور پانی میں رہنے والی مختلف چڑیاں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ انگریزی کا لفظ پیپر اسی لفظ پاپائرس سے بنا ہے اور اسی گھاس سے کاغذ بنایا جاتا ہے۔ دوستو، دریا نیل کے سارے مددگار دریا معاون حبشہ کے پہاڑوں سے نکل کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور اہم دریا نیلا ہے اور نیل کہلاتا ہے۔ یہ دریا حبشہ میں جھیل تانا سے نکلتا ہے اور فوراً بعد آبشار کی صورت میں ایک نہایت گہرے کھڈ میں گرتا ہے اور بہتا ہوا خرطوم کے مقام پر دریا نیل میں مل جاتا ہے۔ خرطوم کے بعد اتبارہ کے مقام پر اتبارہ نام کا ایک اور دریا دریا نیل میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی حبشہ کے پہاڑوں سے جھیل تانا کے قریب سے نکلتا ہے۔ دوستو، خرطوم کے بعد دریا نیل میں کئی اتار یعنی ڈھال جو ایک دم نیچے اترتا ہو آتے ہیں۔ یہ تقریباً 6 مقامات پر ہیں۔ دریا کی تہہ میں بڑی مضبوط اور نوکیلی چٹانیں ہیں، ان کو دریائے نیل کی رکاوٹیں کہا جاتا ہے۔ ان مقامات سے کشتیاں یا موٹر بوٹس نہیں گزر سکتے۔ سوڈان میں مصر کی سرحد پر دریائے نیل انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی جھیل یعنی جھیل ناصر میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں اسوان کے مقام پر اسوان بند باندھا گیا ہے۔ اس بند سے دریا کا پانی رک گیا ہے اور ایک جھیل بن گئی ہے۔ اس بند سے آب پاشی کے لیے نہریں نکالی گئی ہیں اور پانی کو سرنگوں سے گزار کر اس پانی سے بجلی پیدا کی گئی ہے۔ اسوان بند کی نہروں سے دریائے نیل کے دونوں طرف 50-50 میل تک کاشتکاری ہوتی ہے اور علاقہ نہایت سرسبز و شاداب اور آباد ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں صوبہ سندھ کو دریائے سندھ کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ قاہرہ سے گزر کر دریا بہت خاموشی اور آہستہ آہستہ مختلف شاخوں میں بٹ کر سکندریہ کے قریب بحر روم سے گر جاتا ہے۔ دریا کی رفتار اور پانی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے مصری لوگ ایک پیمانہ بناتے ہیں۔ یہ دریا کے کنارے ایک کمرہ ہوتا ہے، اسے نیلومیٹر کہتے ہیں۔ اس میں ایک سرنگ سے دریا کا پانی آتا رہتا ہے۔ اس پیمانے سے پانی کی حرارت، رنگ اور کیفیت معلوم ہوتی ہے اور اس کا سال بھر ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا تھا کہ طغیانی آئے گی یا نہیں، اور اگر آئے گی تو کیا اثرات ہوں گے، فصلوں کے لیے اچھی ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ دوستو، قدیم لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ دریائے نیل کہاں سے نکلتا ہے، حالانکہ ہزاروں سال سے لوگ اس کی وادی میں رہتے بستے آئے تھے۔ تہذیبیں جنم لیتی رہیں اور مٹتی رہیں، مگر کسی نے یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے، کن کن مقامات سے گزرتا ہے۔ 17ویں صدی میں کوشش کی گئی کہ دریا کے نکلنے کی جگہ معلوم کی جائے تو معلوم ہوا یہ دریا جھیل تانا سے نکلتا ہے، مگر اس کے کنارے کنارے کوئی چل نہ سکا کیونکہ یہ بڑے خطرناک پہاڑوں اور کھڈوں میں سے گزرتا ہے۔ دریا کی تیز پانی سے چٹانوں کو کچھ اس طرح کاٹا کہ دونوں طرف دیواریں سی بن گئی
اور ان چٹانی دیواروں پر کوئی گزر نہیں سکتا۔ 18ویں صدی میں یورپی سیاحوں نے افریقہ کے اندرونی علاقے دریافت کرنا شروع کر دیے۔ رچرڈ برٹن اور جان ہنٹنگٹن اسپیک 1857 میں افریقہ کے مشرقی ساحل سے روانہ ہوئے۔ دشوار گزار راستوں، جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرے۔ مچھروں کی وجہ سے ملیریا میں مبتلا ہوئے برٹن اتنا بیمار ہوا کہ آگے نہ بڑھ سکا، مگر اسپیک چلتا رہا اور جھیل وکٹوریہ تک پہنچ گیا۔ اسپیک کے مطابق یہی جھیل دریائے نیل کے نکلنے کی جگہ تھی جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا۔ یہ جھیل یوگینڈا میں ہے۔ کیمپلا یوگینڈا کا دارالحکومت ہے اور اسی جھیل کے کنارے آباد ہے۔ دوستو، وادی نیل کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے۔ یہاں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ الازہر واقع ہے۔ قاہرہ کے قریب ابرام اور ابو الہول واقع ہے۔ مصری بادشاہوں کے مقبرے ہیں جن میں ممی مثالہ لگی لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ حنوط شدہ لاشیں آج تک ویسی ہی ہیں، گلی سڑی نہیں۔ قاہرہ کے عجائب گھر میں بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ دریائے نیل کے دہانے پر اسکندریہ کا شہر آباد ہے۔ اس کا نام سکندر اعظم کے نام پر ہے۔ یہاں ایک لائٹ ہاؤس بھی تھا جو عجائبات عالم میں مشہور ہوتا تھا، مگر زلزلے نے اس کو گرا دیا۔ تیسرا بڑا شہر خرطوم ہے۔ خرطوم کے معنی ہاتھی کی سونڈ کے ہے۔ یہ سوڈان کے دارالحکومت ہے۔ دنیا نیا خرطوم انگریزوں نے آباد کیا ہے اور اس کی منصوبہ بندی اپنے جھنڈے یونین جیک کی طرح ہے۔ ایسے ہی یونین جیک جیسے منصوبہ بندی پاکستان کے شہر فیصل آباد کی بھی انگریزوں نے کی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ اس کلپ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔